بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 27 میں قبلہ اہل عراق کی علامتوں کی تحلیل کی جائے گی۔ جو علامات سابقہ درس میں بیان ہو چکی ہیں اہل عراق کے قبلہ کے لیے، ان کو یہاں پر نقد و نظر کیا جائے گا۔ عراقیوں کی سمت قبلہ کی علامتوں کی تحلیل، مشرق اور مغرب کی 3 اصطلاحات اور استعمالات کی وضاحت کی جائے گی۔ مختلف استعمالات پہ نتائج کا فرق بیان کیا جائے گا اور شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک تصویر جو ہم نے لی ہوئی ہے، یہ جناب علی قطب جنوب، قطب شمال، مشرق، مغرب اور مشرق، تو یہ درمیان میں خط استوا ہے، یہ درمیان میں جناب علی شمال اور جنوب کی طرف دائرہ نصف نہار ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم آج عبارت کو دیکھتے ہیں اور مشرق اور مغرب کے بارے میں جو اصطلاحات انہوں نے بیان کی ہیں ان کا بھی معنی کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْعَلَامَةُ الْأُولَى فَإِنْ أُرِيدَ فِيهَا بِالْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ الْاِعْتِدَالِيَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ أَوِ الْجِهَتَانِ اصْطِلَاحًا وَهُمَا الْمُقَاطِعَتَانِ لِجِهَتَيِ الْجُنُوبِ وَالشَّمَالِ بِخَطَّيْنِ بِحَيْثُ يَحْدُثُ عَنْهُمَا زَوَايَا قَوَائِمَ كانت مخالفتاً للثانیۃ کثیراً۔ اہل عراق کے قبلہ کی 2 علامتیں بیان ہوئی تھی۔ پہلی علامت کیا تھی؟ مغرب کو دائیں طرف قرار دے اور مشرق کو بائیں طرف قرار دے، اور نماز گزار جنوب کی طرف رخ کرے تو وہ جو ہے نا قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوگا۔ اور یہ جناب علی مکہ ہے، ادھر تقریباً خط نصف نہار کے قریب واقع ہے، مدینہ اس کے بعد ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جناب علی میل اعظم جنوبی، میل اعظم شمالی۔ تو یہ چیزیں پہلے اوقات والی بات میں بھی بیان ہو چکی ہیں اور اس تصویر کی کم از کم ہم نے تحلیل کر دی تھی۔ اب اس عبارت میں دیکھیں، فرماتے ہیں پہلی علامت میں اگر اس میں ارادہ کیا جائے مغرب اور مشرق سے اعتدالی، یعنی مغرب اور مشرق اعتدالی کا ارادہ کیا جائے، جیسا کہ مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب بیان میں اس کی تصریح کی ہے کہ یہ اہل عراق کے قبلہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب کو دائیں طرف مشرق کو بائیں طرف قرار دے تو مشرق اور مغرب اعتدالی مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی اصطلاح ہو گئی مشرق اور مغرب اعتدالی کی۔ اول جہتان اصطلاحاً، یا مغرب اور مشرق سے مراد 2 جہتیں ہوں، مشرق اور مغرب اصطلاحی مراد ہوں۔ تو یہ جناب علی مشرق اور مغرب کے 2 استعمال ہیں، 2 اصطلاحیں ہیں، گویا کہ پہلی مشرق اور مغرب اعتدالی ہے، دوسری مشرق اور مغرب اصطلاحی ہے۔ اور ایک تیسری بھی آگے آ رہی ہے، کافی بعد میں ہے عبارت میں، تو اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس تصویر پر ہم مشرق مغرب اعتدالی اور مشرق و مغرب اصطلاحی کا معنی سمجھتے ہیں۔ یہ خط استوا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں کھینچا گیا ہے۔ سال کے 2 دنوں میں سورج اس کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر غروب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب میل اعظم شمالی سے واپس آ کر جنوبی کی طرف جاتا ہے، اور ایک مرتبہ جب میل اعظم جنوبی سے واپس آ کر
میل اعظم شمالی کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت ہوئی ہے۔ تو مشرق و مغرب اعتدالی سے مراد خط استوا کے اوپر جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر غروب ہوتا ہے، تو اس کو مشرق و مغرب اعتدالی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جناب علی پہلی اصطلاح ہے مشرق و مغرب اعتدالی کی، یعنی جب یہ سورج خط استوا کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور سیدھا اس کے اوپر چلتے ہوئے اسی کے اوپر ہی کیا ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس کو مشرق اور مغرب اعتدالی کہتے ہیں۔ ایک ہے مشرق و مغرب اصطلاحی، چاہے سورج خط استوا کے اوپر طلوع ہو کر اس کے اوپر غروب ہو، یا جناب علی میل اعظم شمالی کی طرف کسی پوائنٹ سے وہ کیا ہو، طلوع ہو اور ادھر جا کر ختم ہو، یا مثلا غروب ہو، یا خود میل اعظم کے اوپر آ کر طلوع ہو اور ادھر میل اعظم پر غروب ہو، یا پھر میل اعظم جنوبی کی سائڈ پہ درمیان والے علاقوں میں طلوع ہو اور ادھر جا کر غروب ہو، یا میل اعظم جنوبی کے اوپر طلوع ہو کر اس کے اوپر غروب ہو۔ تو جس نقطے سے بھی سورج ان میل اعظم شمالی اور جنوبی کے درمیان میں وہ کیا ہوگا، طلوع ہو کر ادھر اس کے سامنے جا کر مغرب میں غروب ہوگا، تو جس نقطے پر بھی طلوع اور غروب ہو تو وہ کیا ہے، مشرق و مغرب اصطلاحی کہلائیں گے۔ تو اگر مشرق اور مغرب کا پہلی علامت میں معنی اعتدالی کیا جائے یا اصطلاحی کیا جائے، اچھا اصطلاحی کی جو تعریف کی ہے شہید ثانی نے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُمَا الْمُقَاطِعَتَانِ لِجِهَتَيِ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ بِخَطَّيْنِ، یعنی یہ کیا کرتے ہیں، جہت شمال و جنوب کو دو خطوں کے ذریعے کاٹتے ہیں، بِحَيْثُ يَحْدُثُ عَنْهُمَا زَوَايَا قَائِمَةً، یعنی کہ ان سے زاویہ قائمہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدھا ادھر سے یہ طلوع ہوگا، ادھر جا کر غروب ہوگا، تو یہ سیدھا اس کو کاٹے گا، تو یہ زاویہ قائمہ اس سے پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ خط استوا پر طلوع ہو اور خط استوا پر غروب ہو تو اس کو اعتدالی کہتے ہیں، اور اصطلاحی بھی کہیں گے، چونکہ ان میں سے کسی ایک جگہ پر جب وہ طلوع غروب ہوتا ہے تو اعتدالی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اصطلاحی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اصطلاحی زیادہ تر دوسرے مقام سے طلوع ہو کر اس کی سیدھ میں ادھر جا کر غروب ہونا، تو یہ اصطلاحی بھی کہلائے گا۔ پہلی علامت میں اگر مشرق و مغرب اعتدالی مراد ہوں جو وہ طلوع ہوتا ہے خط استوا سے اور خط استوا پر غروب ہوتا ہے، تو مشرق و مغرب اعتدالی مراد ہیں، جیسا کہ مصنف شہید اول نے بیان میں اس کی تصریح کی ہے کہ یہی مراد ہے، یا وہ دو جہتیں ہوں کہ جو مشرق اور مغرب اصطلاحی کہلاتے ہیں، کہ کسی نقطے سے میل اعظم یا اس کے درمیان والے کسی نقطے سے جناب علی طلوع ہو کر اس کے مقابلے میں غروب ہونا۔ کانت مخالفتاً للثانیۃ کثیراً، اگر علامت اول سے یہ مراد ہو تو پھر یہ دوسری علامت کے بہت زیادہ مخالف ہے۔ کیوں جناب؟ لأن الجادی حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال، چونکہ جادی ستارہ حال استقامت یعنی اپنی بلندی کے موقع پر اور اپنی پستی کے موقع پر وہ دائرہ نصف نہار کے اوپر ہوتا ہے جو جنوب اور شمال کی طرف کھینچا گیا ہے۔ فَجَعْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ يُوجِبُ جَعْلَ الْجَادِيِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، تو مشرق اور مغرب کو سابقہ طریقے سے دائیں اور بایاں پر قرار دینا، مغرب کو دایاں اور مشرق کو بایاں قرار دینا، اور
مشرق اور مغرب اعتدالی یا اصطلاحی مراد ہوں، سیدھا کھڑا ہو جناب، مشرق اور مغرب اعتدالی یا اصطلاحی کے طور پر، تو اس سے لازم آئے گا یوجب جعل الید بین الکتفین قضیۃ للتقاطع، اس سے موجب ہوگا یہ کہ جیادی ستارے کو اپنے کندھوں کے درمیان میں قرار دے، بالکل پشت کے پیچھے، اور اس کو اپنے کندھوں کے درمیان میں قرار دے، قضیۃ للتقاطع، کیونکہ وہ تو کیا ہے، بالکل خط نصف النہار پہ موجود ہے۔ اب ادھر سے مشرق اور مغرب بھی اعتدالی یا اصطلاحی کے سیدھا مشرق اور سیدھا مغرب کی طرف کھڑا ہو، تو اس سے لازم آئے گا کہ پھر جعل الیادی بین الکتفین، کہ پھر وہ جو جیادی ستارہ ہے وہ سیدھا اس کے پشت کے پیچھے ہو، کندھوں کے درمیان میں ہو۔ فَإِذَا اعْتُبِرَ كَوْنُ الْجَادِيِ خَلْفَ الْمَنْكَبِ الْأَيْمَنِ لَازِمَ الْانْحِرَافُ بِالْوَجْهِ عَنْ نقطتي الجنوب نحو المغرب كثيرا۔ اب پہلی علامت کو سیدھا کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے، اور جب دوسری کو سیدھا کرتے ہیں، یعنی جب معتبر قرار دیں کہ جیادی ستارے کو اپنے بایاں کندھے کے پیچھے قرار دے، تو لازم آئے گا انحراف، چہرے کو انحراف کرے جنوب کے نقطہ سے مغرب کی طرف بہت زیادہ، تو جب بہت زیادہ وہ کیا کرے گا، انحراف کرے گا، چہرے کو پھیرے گا جنوب، سیدھا نہیں پھر کھڑا ہوگا، پھر مغرب کی طرف اس کو پھیرے گا بہت زیادہ، تب جا کر وہ جو جیادی ستارہ ہے وہ اس کے دائیں کندھے کے پیچھے آئے گا، نہیں تو وہ تو اس کی پشت کے پیچھے آ رہا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان میں آ رہا ہے اگر مشرق اور مغرب کو سیدھا رکھے اور اس کے اصطلاحی یا اعتدالی کو خیال رکھے۔ فَيَنْحَرِفُ بِوَاسْطَتِهِ الْأَيْمَنُ عَنِ الْمَغْرِبِ نَحْوَ الشَّمَالِ وَالْأَيْسَرُ عَنِ الْمَشْرِقِ نَحْوَ الْجُنُوبِ، تو اگر آپ نے کندھے دائیں کندھے کے پیچھے اس کو قرار دیتا ہے ستارہ جادی کو، تو پھر وہ اس کے ذریعے منحرف ہو جائے گا، اس کو بدلنا پڑے گا، دایاں کندھے کو مغرب سے شمال کی طرف اور بایاں کندھے کو مشرق سے جنوب کی طرف اسے انحراف دینا پڑے گا، یعنی اس طرح ہوگا جناب۔ مثال کے طور پر یہ جو علاقے ہیں، اس کے کون سے علاقے ہیں، عراق کے جو علاقے ہیں جناب، اگر ان کا خیال رکھتا ہے تو وہ اوساط عراق جو ہوتے ہیں وہ سیدھے نصف النہار کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ اس جگہ پہ تقریباً موجود ہیں، تو اگر یہ کیا کرتا ہے، قبلہ کو اس کو قرار دیتے کہ مشرق اور مغرب وہ سیدھا رکھے، یعنی کہ اپنے آپ کو مغرب ادھر اور مشرق ادھر قرار دے، تو تقریباً اصطلاحی فرق ہے کہ خاطر سوا پہ ہونا یا جناب علی باقی جگہوں سے نکل کر دوسری جگہ، وہ اعتدالی خاطر سوا والا ہوتا ہے اور اصطلاحی دوسرے جو اس کے مقامات ہیں طلوع اور غروب کے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ادھر کھڑے ہو کر مثلا اس جگہ پہ اگر وہ ہو، اور ساتھ عراق کے علاقے، اگر وہ مشرق اور مغرب کو سیدھا رکھتا ہے تو پھر جیادی ستارہ اس کے کیا ہوگا، بالکل کندھوں کے درمیان میں آئے گا، حالانکہ دوسری علامت میں کہا گیا تھا کہ اس کو اپنے دایاں کندھے کے پیچھے قرار دے۔ اب دوسری علامت کو سیٹ کرنا چاہتا ہے دایاں کے پیچھے آئے، تو پھر کیا کرے گا، مشرق سے جنوب کی طرف بایاں پہلو کو اور مغرب سے شمال کی طرف کیا کرے گا، اپنے دایاں کو، اور یہ بایاں تھا، اس کو کیا کرے گا ادھر شمال کی طرف موڑے گا، اور چہرے کو کیا کرنا پڑے گا، پھر یہاں کھڑے ہو کر ادھر موڑنا پڑے گا، یعنی جنوب جو سیدھا کھڑا ہوا تھا اس کو پھر ادھر مغرب کی طرف موڑنا پڑے گا۔ تو دوسری علامت کو اگر سیٹ کرتا ہے تو مشرق اور مغرب اصطلاحی خراب ہو جاتے ہیں، اعتدالی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا لحاظ رکھتا ہے تو پھر جو کتب
شمال یا دائرہ نصف نہار کے اوپر جو طلوع ہوتا ہے ستارہ جادی، وہ کندھوں کے پیچھے آ جاتا ہے، پھر وہ سیدھا اس کے دایاں کندھے کے پیچھے نہیں آتا، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ فلا يصح جعلهما معا علامة لجهة واحدة، پس دونوں کو بیک وقت ایک علاقے کے لیے علامت قبلہ قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الا ان يدعى اغتفار هذا التفاوت، مگر یہ کہ دعویٰ کیا جائے کہ اتنا جو تفاوت ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ اگر ہم مشرق اور مغرب کو سیدھا رکھتے ہیں تو وہ کندھوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، یا اگر دوسری علامت کو ٹھیک کرتے ہیں، جادی ستارے کو دائیں کندھے کے پیچھے قرار دیتے ہیں، تو پھر وہ مشرق اور مغرب اصطلاحی اعتدالی کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ سیدھا جنوب کی طرف منہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ جنوب سے مغرب کی طرف اس کو مڑنا پڑے گا۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، کوئی یہ کہے کہ اتنا تفاوت اور اختلاف معاف ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں یہ بعید ہے، معافی نہیں ہوتی۔ علامت ہم کہہ رہے ہیں کوئی اندازہ گیری تو نہیں ہو رہی، علامت ہونے کا معنی یہ کہ دونوں میں اختلاف نہ ہو۔ مع مخالفت العلامت للنص، نیز یہ علامت نص اور روایت کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے جناب؟ چونکہ محمد ابن مسلم کی موثقہ میں علامت کو اہل قبلہ کے لیے قرار دیا گیا تھا، چونکہ سوال کرنے والا اسی علاقے کا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جادی ستارے کو دونوں کتفین کے درمیان میں قرار دیتا ہے، تو پھر منکب ایمن کے پیچھے وہ نہیں آئے گا۔ اور اعتبار، اور کیا کہتے ہیں اعتبار کا یہاں کیا معنی ہوگا؟ یعنی رصدگاہوں کے ذریعے، علم فلکیات کے ذریعے جو اس کا سائنسی طریقے سے حساب کتاب بھی آتا ہے، وہ بھی اس کے مخالف بنتا ہے، کیونکہ پہلی علامت کا معنی یہ ہے کہ وہ سیدھا جنوب کے نقطے کو دیکھے، جبکہ دوسری علامت کے تحت اسے اہل کوفہ کا جو قبلہ ہے وہ جنوب سے مغرب کی طرف منحرف ہونا پڑتا ہے۔ اب نتیجہ نکال رہے ہیں کہ دونوں میں تفاوت موجود ہے اور نص اور اعتبار کے بھی مخالف آ رہی ہیں۔ فرمایا فَهِيَ إِمَّا فَاسِدَةُ الْوَضْعِ، یا تو یہ پہلی علامت فاسد ہے، وضع کے لحاظ سے، بنانے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں بنائی گئی، او تختص ببعض جہات العراق، یا پھر یہ جہات عراق کے بعض ایسے علاقوں کے ساتھ خاص ہے جو خط نصف النہار پہ آتے ہیں، وہی اطرافہ الغربیہ، وہ اس کی مغربی اطراف ہیں، کنارے ہیں، جیسے موصل اور اس کے ساتھ والے علاقے، وما والاھا، جو اس کے ساتھ ساتھ والے علاقے ہیں۔ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ جِهَتَهُمْ نُقْطَةُ الْجُنُوبِ، تحقیق یہ ہے کہ ان کا جہت قبلہ نقطہ جنوب ہے، یعنی وہ چونکہ دائرہ نصف و نہار پہ آتے ہیں تو ان کو دایاں سیدھا مغرب اور بایاں سیدھا مشرق رکھنا پڑتا ہے، اور بالکل جنوب میں جب وہ دیکھتے ہیں سیدھا تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ہو جاتی ہے علامت۔ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا ذُكِرَ فِي الْعَلَامَةِ، اور وہ پہلی علامت کے ساتھ موافق بھی بن جاتا ہے، کیونکہ پہلی علامت میں دایاں کو مغرب اور بایاں کو سیدھا مشرق میں قرار دینے کو بیان کرتی تھی۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب ہم مشرق اور مغرب اعتدالی جو سیدھا خط سوا کے اوپر طلوع ہو کر اس کے اوپر غروب ہوتا ہے، یا اصطلاحی میل اعظم یا اس کے درمیان والے کسی بھی علاقے سے طلوع ہو کر ادھر غروب ہو، تو یہ مشرق و مغرب اصطلاحی کہلاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ مشرق اور مغرب اصطلاحی اعتدالی مراد لے تو یہاں پر کھڑے ہو کر وہ سیدھا مغرب اور سیدھا مشرق پہ کھڑا ہوگا، اور اس کا سیدھا منہ کیا ہوگا، جنوب کی طرف ہوگا۔
تو یہاں پر مثال کے طور پر یہ جو علاقے ہیں اوساط عراق کے، تو اگر یہاں پر سیدھا کھڑا ہوگا تو یہ تو یہاں سے ادھر جنوب کی طرف سیدھا جائے گا، حالانکہ کعبہ ادھر موجود ہے۔ ہاں جی، اگر کعبہ کی طرف یہاں پر وسط عراق میں کھڑے ہو کر یہ ادھر مڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنا کندھا جو دایاں ہے وہ شمال کی طرف موڑنا پڑے گا، اور بایاں کندھا جو ہے نا مشرق سے تھوڑا جنوب کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ وہ جہادی ستارہ کیا ہو جائے، اس کی دایاں کندھے کے پیچھے آ جائے، بالکل اس کے درمیان میں، دونوں کندھوں کے درمیان میں نہ ہو۔ تو دونوں میں خاصا تفاوت موجود ہے، اور دونوں کو ایک وقت میں علامت قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ اعتدالی اور اصطلاحی والا موصل والے علاقے جو ہیں ان کے لیے قرار دیں کہ وہ خاتے سوا کے اوپر آتے ہیں، ادھر وہ آتے ہیں خاتے سوا کے اوپر، تو ان کے لیے مشرق و مغرب اصطلاحی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔